الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ محترم سامعین، گزشتہ ماہ میں ہم لوگ کچھ سوالات اور اس کے جوابات سن لیے ہیں۔ آئیے مزید کچھ اور سوالات ہم لوگ اس کتاب سے لیں۔ غالباً گزشتہ درس میں بھی ہم لوگوں نے اس سوال کو سنا ہے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ کیونکہ اس کی کافی تفصیل گزشتہ درس میں آ چکی ہے۔ امام مالک کا ایک بڑا جامع قول ہے اس پر، وہ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ کر آگے بڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں امام مالک، الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسوال عنہ بدعۃ۔ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ اس سوال کے متعلق امام مالک رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ آسمانوں پر عرش پر ہے، یعنی اللہ کا جو استوا ہے وہ معلوم ہے، اور جو اس کی کیفیت ہے کہ وہ کیسے ہیں، کس حالت میں ہیں، اس کے بیٹھنے کی نوعیت کیسی ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں کیفیت، وہ مجہول ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق کوئی علم بندوں کو نہیں بتایا، اور اللہ رب العالمین نے جو بات اس تعلق سے بتائی ہے اس پر ایمان لانا ہر مومن پر فرض ہے، واجب ہے۔ اور ان چیزوں کے متعلق جس کو اللہ رب العالمین نے نہیں بتائی ہے اس میں کریدنا، سوالات کرنا، یہ بدعت ہے۔ بڑا بہترین قول ہے امام مالک رحمہ اللہ علیہ کا، جس کے ذریعے سے انسان بالکل بھٹک ہی نہیں سکتا۔ تو اس باب میں یا اس بات میں ہمیں یہ چیز یاد رکھنا چاہیے، اور میں نے گزشتہ درس میں بھی یہ بات کہی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے صاف اور واضح طور سے جب یہ کہہ چکا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، تو پھر اللہ کے اس قول کے بعد، اللہ کے اس بات کے بعد ہمیں کسی طرح کا کوئی تردد اور شک شبہ ہونا نہیں چاہیے۔ گرچہ دنیا کے اندر بہت ساری باتیں ہوتی ہو، بہت سارے باتیں پیدا کی جاتی ہو جس کے ذریعے سے ایمان میں خلل، شک، تردد آتا ہو، ان تمام چیزوں کو اللہ کے اس بات کے سامنے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، اپنے سینے کو صاف کر لینا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بڑا واضح پیغام دیا۔ فرماتا ہے اللہ رب العالمین، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد یقیناً اس کا مقصد بھی بتایا ہے، اور اس کے مقصد کی یاد دہانی کے لیے انبیاء و رسل کو بھی بھیجے ہیں، کتابوں کو بھی اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے۔ کہتے ہیں اللہ رب العالمین، میں نے انس و جن کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اللہ نے قرآن مجید میں جہاں یہ بات کہی ہے کہ لیعبدون، عبادت کے لیے، تو یہاں ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ لیوحدون، اللہ کی جو عبادت ہے وہ توحید کے ساتھ، یعنی صرف اللہ کی عبادت ہو۔ دنیا کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یا پھر اللہ کے عبادت کا احترام کرتے ہیں،
اور ویسے ہی جیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ کے عبادت کا احترام کرتے ہیں، ویسے ہی دوسروں کی عبادت کو بھی مباح جائز سمجھتے ہیں یا دوسروں کی بھی عبادتوں کا احترام کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں جہاں عبادت کے لیے کہا ہے کہ میری عبادت کے خاطر میں نے پیدا کیا، یعنی صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ناممکن ہے، کسی اور کی عبادت ناممکن ہے۔ بلکہ اللہ کی بھی آپ عبادت کر رہے ہو، کسی اور کی بھی اگر آپ عبادت کر رہے ہو اور آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ بہت بڑی دور اندیشی ہے، دوسروں کے مذاہب کا احترام ہے، تو ایک بہت بڑی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ایک بہت بڑے غفلت میں پڑے ہوئے، کیونکہ جس کا جو مستحق نہیں ہے اسے وہ چیز کی جائے اور وہ اس کا احترام نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ عبادت کا حقدار ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ کے علاوہ جو اس کا حق نہیں رکھتے ہیں اس کی عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں عبادت یعنی توحید سے مشروط ہے۔ جس طریقے سے عموماً آپ لوگ جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وضو بنا کر نماز پڑھیں۔ جیسے ہی نماز کی بات کہی جاتی ہے تو آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمیں وضو کے ہی ساتھ با وضو ہو کر ہی ہمیں نماز ادا کرنی ہے، بغیر وضو کے نماز ممکن نہیں ہے۔ نہیں اسی طریقے سے جہاں کہیں بھی اللہ رب العالمین نے عبادت کہا ہے وہاں ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہاں ایسی عبادت جو خالص للہ ہو، یہ عبادت مشروط ہے توحید کے ساتھ، یہ عبادت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، اس میں کسی بھی طریقے کا شرک کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی طریقے کے شرک کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب عبادت کہتے کس کو ہیں؟ عبادت کی بڑی جامع تعریف شاید میں نے گزشتہ درس میں بھی اس کو بیان کیا ہے، اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الباطنہ والظاہرہ۔ وہ عمل ہے جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، جس کے ذریعے سے راضی ہوتا ہے، وہ اعمال جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے، وہ اعمال چاہے زبان سے کی جانے والی ہو یا اپنے جسم کے اعضاء سے کی جانے والی ہو، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو، وہ تمام کے تمام اعمال جس کو ہم زبانی ہو یا اپنے اعضاء کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ چھپا کر یا ظاہر میں کی جانے والی تمام وہ چیزیں جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، راضی ہوتا ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اب سوال آگے کا جو ہے، ما معنی شہادت ان لا الہ الا اللہ، شہادت ان لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ یعنی ہم میں کا ہر بندہ اسی کلمے کے بنیاد پر مسلم بنا ہے، اور ہم میں کے وہ بھائی جو اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ انہیں اسی کلمے کو پڑھایا جاتا ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ کیوں گواہی دی جاتی ہے لا الہ الا اللہ کی؟ ہم لا الہ الا اللہ کی گواہی اس لیے دیتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا۔ اللہ کے علاوہ اس کائنات کے اندر جتنوں کی بھی عبادتیں کی جاتی ہے، جتنوں کی بھی پوجا و پرستش کی جاتی ہے، ان تمام کی نفی کی جا رہی ہے، رد کی جا رہی ہے، اور یہ قبول کیا جا رہا ہے اور صدق دل سے یہ مانا جا رہا ہے کہ زمین پر جتنوں کی عبادتیں ہو رہی ہے وہ سب کی سب غلط ہے، وہ عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ اگر عبادت کا کوئی مستحق ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اسی لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر دو رکن پائے جاتے ہیں، دو رکن پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ لا الہ،
کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، لا الہ یہ ایک رکن ہے، یہ ایک رکن ہے، الا اللہ، اگر کوئی معبود ہے، عبادت کا حق رکھتا ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین ہے، اور یہ دوسرا رکن ہے۔ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر یہ دو ارکان پائے جاتے ہیں، اور یہاں توحید ایک ایسا مسئلہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین سب سے پہلے تمام باطل معبودوں کی تردید چاہتا ہے، تمام باطل معبودوں کی تردید، اس کا انکار۔ جب تک ہم زمین پر عبادت کی جانے والی تمام کا انکار نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ رب العالمین کا اقرار تسلیم نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی پہلے رکن کے اندر کمزور ہو، یعنی دنیا کے اندر جتنوں کی عبادت کی جاتی ہے اس معاملے میں آدمی ڈھیلا ہو، اور یہ کہے کہ میں تو جو ہے اللہ کی عبادت کو مانتا ہوں، اور یہ مانتا ہوں کہ اللہ عبادت کا حق رکھتا ہے، وہی وہ عبادت کے لائق ہے، یہ بات مانتا ہے، اور جو پہلا رکن ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنوں کی عبادت کی جاتی ہے، تو سمجھ لیں کہ الا اللہ کے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی عبادت اور ایسے آدمی کی توحید کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ پہلا ہمارا جو اقرار ہے یہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ کے ماسوا، اللہ کے علاوہ دنیا میں جتنی چیزوں کی بھی پوجا کی جا رہی ہے وہ رب ہونے کی حیثیت نہیں رکھتے، وہ معبود ہونے کی حیثیت نہیں رکھتے، وہ باطل ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ اقرار کریں گے تو آپ کا یہ اقرار جو ہے کامل ہوگا، اور اس کو مانا جائے گا، اللہ کے ہاں شرف قبولیت ہوگی۔ تو ہمارے کلمے کا ایک دوسرا حصہ شہادت ان محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا گواہی دینا ہے۔ تو کہتے ہیں اب اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وان لا يعبد الله الا بما شرع۔ چار باتیں بتائی گئی ہے، چاروں کے چاروں بڑی بنیادی باتیں بتائی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کلمے کے ان دونوں جزوں کے معنی کو اگر ہم سمجھ لیں تو یقیناً ہم بہت پختہ توحید کو سمجھنے والے ہوں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے معاشرے کے اندر جتنا انتشار پھیلا ہوا ہے، جتنے اختلافات پھیلے ہوئے ہیں، یہ سب کا رد یا یہ سب کی وضاحت جو ہے نا ان چار باتوں میں ہو جاتی ہے۔ دیکھیے پہلی بات بتائی جا رہی ہے طاعتہ فیما امر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا حکم دے اس کی اطاعت بجا لائے، اس کام کو پورا کرے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل کسی کا بھی کوئی حکم کیوں نہ ہو، ہمیں اس کی کوئی حاجت نہیں۔ اختلافات کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، ان کے اوامر کے مقابلے میں کسی اور کے اوامر یا ان کے احکام یا ان کے باتوں پر توجہ دینے لگتے ہیں، اس طرف رخ کرنے لگتے ہیں۔ تو پہلا قاعدہ جو ہے کہتے ہیں طاعتہ فیما امر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اگر اس کو ہم بجا لاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے راہ نجات ہے، پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے وتصدیقہ فیما اخبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتائی ہے اس کو ہم صدق دل کے ساتھ قبول کریں، ایمان لائیں، مان لیں، تسلیم کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو قبول کرنا چاہیے، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو ہمیں ماننا چاہیے، اس میں ہمیں ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِجْتَنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ، تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی
بنیاد جن باتوں پر ہے اس میں سے تیسری بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے اس سے رک جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ان چیزوں سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ اور آخری بات چوتھی وَأَن لَا يَعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اللہ رب العالمین کی عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی جائے۔ یہ جو آخری جو نقطہ ہے ایک بڑے ٹھوس قاعدے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ شریعت اسلامیہ کا ایک بڑا ٹھوس قاعدہ ہے جو دو باتوں پر مشتمل ہے۔ انسان دنیا کے اندر جتنی بھی عبادتیں کرتا ہے وہ عبادتیں قبول ہونے کے لیے دو بڑی بنیادی شرطیں ہیں۔ وہ عبادتیں قبول ہونے کے لیے دو بڑی بنیادی شرطیں ہیں۔ ایک اخلاص، اس میں کسی طرح کا کوئی شرک نہ ہو اور خالص لوجہ اللہ ہو، یہ ایک شرط ہے۔ اور دوسری جو شرط ہے کہ وہ عبادت، جس عبادت کو تم شرک سے پاک ہو کر رہے ہو، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کر رہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ دو شرطیں ہیں۔ جب یہ دو شرطیں پائی جاتی ہے تو ہمارے اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہیں۔ اگر یہ دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی ڈگمگا جاتا ہے تو پھر ہمارے اعمال اکارت ہیں، ہمارے اعمال اکارت ہیں۔ ہم جو ہے نماز ادا کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، بڑے اخلاص کے ساتھ ادا کر رہے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے، لیکن ہمارا نماز کا جو طریقہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے بنیاد پر نہیں ہے۔ کسی اور کی محبت میں، کسی اور کے طریقت میں، کسی اور رنگ اور ڈھنگ کے ساتھ اگر ہے تو یہ سمجھ لیں کہ جو ہے ہم دوسرے قاعدے کو جو ہے چھوڑ رہے ہیں، اور اگر ہم حد کو جا رہے ہیں، برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پورے ارکان ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین کے رضا جوئی کے بجائے دوسری چیزیں اگر شامل ہیں تو یہ سمجھ لے کہ ہم پہلے قاعدے میں گڑبڑی کر رہے ہیں۔ اگر ہم جانور ذبح کر رہے ہیں اور اس میں اخلاص کی کمی ہے تو یہ سمجھ لے کہ ہم پہلے قاعدے کے اندر گڑبڑی کر رہے ہیں۔ تو یہاں اعمال کو قبول ہونے کے لیے یہ دو باتیں بہت ضروری ہے، یہ دو باتیں بہت ضروری ہے۔ تو محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے کا معنی چار بنیادی باتوں کو ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتلائی ہے ان اخبار کو، ان باتوں کو ہمیں صدق دل سے ماننا چاہیے۔ تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جن چیزوں سے روک دے ہمیں اس سے رک جانا چاہیے۔ چوتھی بات اللہ کی عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ما اعظم ما امر اللہ تعالی بہ، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا امر یا سب سے بڑا کام، بڑا معاملہ کس کو کہا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین کے جتنے احکام، جتنے حکم ہیں اس میں سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہے تو وہ توحید ہے۔ وہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ پوری کائنات میں توحید سے بڑی عبادت کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی توحید کے خاطر پورے انبیاء و رسول کو نازل فرمایا۔ جتنی آسمانی کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی اسی توحید کے خاطر، اس کائنات کا جو وجود ہے وہ اسی توحید کے خاطر ہے۔ تو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ اللہ قرآن میں اس کی دلیل دیا اور فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم کے اندر رسول کو بھیجا محض اس وجہ سے کہ وہ توحید کی تعلیم دے، وہ
توحید کی تعلیم دے، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت دے، اور شرک سے لوگوں کو روکے، شرک سے لوگوں کو روکے۔ اب یہ توحید جو اصل مقصود ہے، پوری کائنات میں سب سے بڑا اہم ہے، سب سے اہم مسئلہ ہے، اس کے کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اس توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ کہتے ہیں وہ 3 قسمیں کیا ہے؟ کہتے ہیں توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید اسماء و صفات۔ 3 کون سی ہے؟ پہلا توحید ربوبیت ہے، دوسری توحید الوہیت ہے، تیسری توحید اسماء و صفات ہے۔ تو اختصار کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں توحید ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ ایک توحید کی ہلکی سی معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں توحید ربوبیت جو پہلی قسم ہے، افراد اللہ فی افعالہ، اللہ رب العالمین کے جتنے کام ہیں، پیدا کرنا، روزی دینا، موت دینا، زندگی دینا، جتنے بھی کام ہیں، ان تمام کے تمام کاموں میں ہم اللہ رب العالمین کو اکیلا تصور کرنا، اکیلا ماننا۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ جتنے کام ہیں، زمین و آسمان کا پیدا کرنا، صبح و شام کا ہونا، انسان کی زندگی اور موت کے فیصلے، یہ تمام کے تمام امور کس کے ہاتھ میں ہیں؟ ایک اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اس میں تصرف کر سکتا ہے؟ اس کے اندر کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا ہے کہ جو کام اولاد کا دینا اللہ رب العالمین کا ہے، وہ کسی اور کے ذریعے سے بھی ممکن ہے۔ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے تو اس سے توحید ربوبیت چھوٹ رہا ہے، توحید ربوبیت چھوٹ رہا ہے۔ تو ہمارا تمام کے تمام معاملات کے اندر اللہ رب العالمین کو اکیلا تصور کرنا ہے۔ توحید الوہیت توحید کی دوسری قسم ہے۔ توحید الوہیت کس کو کہتے ہیں؟ افراد اللہ بافعال العباد، بندوں کے جو کام ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے مشروع قرار دیا ہے، ان کاموں کے اندر توحید کا پایا جانا۔ اب وہ کیسے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، جتنے بھی کام کر رہے ہیں، وہ تمام کے تمام کام خالصۃ لوجہ اللہ ہو، اس کے اندر توحید پائی جائے، شرک نہ پایا جائے، اس کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے، کسی اور کے لیے نہ کی جائے۔ یہ توحید الوہیت ہے، یہ توحید الوہیت ہے۔ یہ بات ہمیں عموماً ایسے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ رب العالمین جس نے ہمارے لیے زمین و آسمان اور انسانی زندگی کے لیے اس زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ضرورت ہے، چاہے وہ پانی کی شکل میں ہو، ہوا کی شکل میں ہو، یا اس کی جسمانی تنوع کے لیے جتنی چیزیں، بیمار مریضوں کے لیے جن قسموں کے پھل فروٹ وغیرہ، تمام کی تمام سہولیات اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے ہمارے خاطر، اور ہم عبادت کسی اور کی کریں، یہ ممکن ہے؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہمارا مالک، ہمارا وجود جس کی بنیاد پر ہے، ہم مر کر جس کے پاس جائیں گے، وہ رب العالمین اللہ ہے، اور عبادت کسی اور کی کر کے اگر ہم وہاں جائیں گے تو کیا ہمیں نجات ممکن ہے؟ تو جہاں توحید ربوبیت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ پیدا کرنے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، موت دینے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جب مالک وہ ہے تو عبادت کا بھی وہی حق رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حق نہیں رکھتا، اس کے علاوہ کوئی اور حق نہیں رکھتا۔ اس کے بعد توحید کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے اسماء و صفات۔ اس کے متعلق تفصیل ہے، لیکن پہلی مرتبہ ہم لوگ یہ چیز سن رہے ہیں، اس وجہ سے ایک موٹی سی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے متعلق جو نام اور جو صفات قرآن کے ذریعے سے بتائے ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائے ہو، یعنی احادیث کے ذریعے سے، ہم کو اس پر ایمان لانا چاہیے، ہم کو اس پر ایمان لانا چاہیے۔
یعنی اللہ رب العالمین کی جتنے نام اور جتنے صفات اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث کے ذریعے سے بتائے ہیں، ہمیں اس پر پورا کا پورا ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ یہ توحید اسماء و صفات ہے، یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ توحید کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں۔ پہلی قسم توحید ربوبیت، جس کے اندر یہ توحید ہے کہ جتنے کام کیے جا رہے ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العالمین، ان تمام کاموں کا مالک اللہ رب العالمین ہے، چاہے وہ پیدا کرنا ہو، چاہے وہ رزق عطا کرنا ہو، چاہے وہ موت دینا ہو۔ دوسرا، بندے جتنے کام کر رہے ہیں وہ تمام کاموں میں اللہ رب العالمین کے خاطر کرنا چاہیے، وہ تمام کے تمام کام لوجہ اللہ کے خاطر ہونی چاہیے۔ یہ دوسری توحید ہے۔ تیسری، اللہ رب العالمین کے جو صفات ہے اور جو نام ہے، انہی صفات اور ناموں کو ہمیں ماننا اور ایمان لانا ہے جس کو قرآن اور حدیث نے بتلایا ہے۔ یہ 3 قسمیں توحید کی ہے۔ آئیے، ما نہی اللہ عنہ، اب ہمیں یہ بات تو معلوم پڑ گئی کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے اور سب سے بڑا حکم اللہ کے جانب سے کیا ہے۔ اب سب سے بڑی برائی کیا ہے اور سب سے اللہ کو غیظ و غضب، غصہ دلانے والا، مقبوض، سب سے برا عمل بھی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ رب العالمین جس سے سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں سب سے مقبوض جو عمل ہے وہ ہے شرک۔ وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ دنیا کے اندر سب سے برا عمل کوئی اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ کہتے ہیں شرک عبادت غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کو شرک کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین اس کے متعلق قرآن میں بڑے واضح انداز میں بہت مرتبہ بہت ساری دلائل کو آپ نے یہاں اور دوسرے درسوں میں بھی میرے آپ سنتے رہے ہیں، لیکن یہاں ایک بات اللہ رب العالمین نے جس دلیل کو سنایا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی مشرک کو، شرک کرنے والے کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین اگر اسے چاہے تو معاف کر دے، مگر شرک کے متعلق اللہ رب العالمین نے کھلے طور پر اعلان کر دیا ہے کہ میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا، الا یہ کہ وہ اپنے موت سے پہلے صدق دل سے تائب ہو کر مرے، توبہ کر کے مرے۔ یعنی اب اندازہ لگائیے اللہ رب العالمین کے یہاں شرک کا معاملہ کتنا خطرناک ہے، ہمیں اس سے کتنا بچنا چاہیے، کتنا ڈرنا چاہیے۔ شرک کی بھی 2 قسمیں ہیں، شرک کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ کہتے ہیں پہلی قسم الشرک الاکبر وهو كل ما سماه الله او رسوله شركا او اخرج صاحبه من الاسلام۔ کہتے ہیں کہ شرک اکبر کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اللہ رب العالمین نے شرک اکبر کہا ہو اور جس عمل کے بعد انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہو، نکل جاتا ہو، وہ شرک اکبر ہے۔ جیسے اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت کرنا، کسی زندے کی عبادت کرنا، کسی مردے کی عبادت کرنا، کسی اور کے چوکھٹ پر رکوع سجدہ قیام کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں، چاہے وہ نام مسلم نام ہو، چاہے وہ نام غیر مسلم نام ہو، چاہے وہ ہمارے مسلم سوسائٹی کے اندر جو ہے درگاہوں کے نام سے ہو، کسی اور سوسائٹیوں کے اندر کسی اور ناموں سے ہو، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اعمال، وہ عبادتیں جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، چاہے وہ قیام ہو، چاہے وہ رکوع ہو، چاہے وہ سجدہ ہو، کسی بھی طرح کا، چاہے جانور کی قربانی کرنا ہو، کسی بھی طریقے کی کوئی بھی عبادت جو رب العالمین کا حق رکھتی ہے، وہ کسی اور کے لیے اگر ہم کرتے ہیں تو وہ شرک اکبر ہے، اور اس شرک میں واقع ہونے کے بعد انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور جو دوسری قسم ہے وہ شرک اصغر ہے۔ جو دوسری قسم ہے وہ کیا ہے؟ شرک اصغر۔ شرک اصغر
شرک اصغر جو شرک اکبر کی راہ نکالتی ہو، جس کو کرتے کرتے آدمی شرک اکبر کے طرف چلا جاتا ہو، اور شرک اصغر کرنے والا ملت سے خارج نہیں ہوتا، دائرے اسلام سے نہیں نکلتا۔ مثال کے طور پر ریاکاری، انسان حج کو جا رہا ہے، اس کے دل میں تو ہے کہ میں اللہ کے لیے حج کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے عموماً ہمارے معاشرے کے اندر آپ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں دیکھتے ہوں گے کہ پوری تیاری کے ساتھ کرتا ہے کہ لوگوں میں مکمل شہرت ملے، میرے لوٹنے کے بعد لوگ میرے نام کے آگے حاجی لگائے اور میری بڑی عزت ہو۔ تو یہاں ان تمام باتوں سے کیا کہ انسان کے دل کے اندر ریاکاری جنم لے لیتی ہے، ریاکاری جنم لے لیتی ہے۔ وہاں انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب میری ایک لوگوں کے اندر اس عبادت کے ذریعے سے میرا ایک مقام بنے گا، ایک مرتبہ بنے گا، لوگ مجھے عزت کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ تو یہ توحید کی جو بنیاد ہونا چاہیے اس پر مار پڑ رہی ہے، بلکہ آدمی جو ہے ریاکاری کی طرف آ رہا ہے۔ یہاں اللہ کے علاوہ لوگوں کی بھی رضا مقصود ہے، اللہ کے علاوہ معاشرے کی بھی رضا مقصود ہے، تو وہاں جو ہے جہاں لوگوں کی رضا مقصود ہوتی ہے وہاں اللہ کی رضا کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ریاکاری ہے، یہ ریاکاری۔ اس کے بنیاد پر انسان ملت سے تو نہیں جاتا، مگر یہ ہے کہ ایک ایسا خطرناک راستہ ہے کہ آدمی دھیرے دھیرے جو ہے شرک اکبر میں داخل ہونے کی راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ یہ شرک سب سے پہلی مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا۔ کب؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ اور جب یہ شرک جو حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جو لوگ تھے صرف خالص توحید پر تھے، خالص توحید پر تھے، اور یہ جو شرک نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا تو اس کا سبب کیا تھا؟ کس سبب کی بنیاد اس شرک کی ابتدا ہوئی؟ تو کہتے ہیں الغلو فی الصالحین، نیک لوگوں کے اندر غلو کرنے کی بنیاد پر جو ہے یہ شرک واقع ہوا۔ اب نیک لوگوں کے اندر غلو، ما معنی الغلو؟ غلو کس کو کہتے ہیں؟ الزیادۃ فی مدحہم ورفعہم فوق مکانتہم، کسی شخصیت کا وہ مقام و مرتبہ بنا دینا جو مقام و مرتبہ اس کا نہ ہو۔ شریعت اسلامیہ نے تمام لوگوں کے حقوق متعین کیے ہیں، اللہ رب العالمین ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ وہی عبادت کا حق رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں اور انہی کے طریقے پر ہمیں چلنا ہے، انہی کے راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کریں، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ یہ ان کا مقام ہے، وہ اللہ کا مقام ہے۔ اگر کوئی صحابی ہے، صحابی کا اپنا ایک بڑا مقام ہے، ہم اپنے ماں باپ بلکہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن سے محبت کرتے ہیں وہ صحابہ ہیں، وہ صحابہ ہیں۔ اب ہم صحابہ کو نبی کا مقام نہیں دے سکتے، انہیں اپنے مقام پر رکھتے ہوئے ہمیں ان پر ایمان لانا، ان کا احترام کرنا ہے۔ جب ہم ان کو اپنے مقام سے نکال کر کسی صحابی کو نبی کا مقام دے، کسی نبی کو اللہ کا مقام دے، کسی ولی کو ہم صحابی کا مقام، جب مقام بدل دیتے ہیں، غلو میں چلے جاتے ہیں، ان کی جگہ بدل دیتے ہیں، تو وہیں سے جو ہے شرک کی بنیاد ہوتی ہے۔ اور یہ چیز شیطان جو ہے اس وقت لوگوں کے اندر مقام و مرتبے کو بڑا بڑا کر جو ہے عبادت، ان کی طرف عبادت کی راہیں کھولا، ان کی طرف عبادت کی راہیں کھولا۔ تو اس لیے کبھی بھی ہم اس غلط فہمی میں نہیں آنا چاہیے کہ اگر ہم نبی کو اپنے مقام پر رکھتے ہیں تو یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا حق ہے، یہی حقیقی ایمان ہے۔ اگر ہم کسی صحابی کو اگر صحابی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے، یہی اصل ایمان ہے۔ اگر ہم اسی طریقے سے کسی ولی پر ہم یہ ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ولی ہیں تو یہ ان کی شان ہے۔
اب اگر ان کے متعلق بہت ساری کہانیاں بنا کر ان کو ان کے مقام و مرتبے سے اوپر لے کے جا رہے ہیں اور ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے عزت دے رہے، احترام دے رہے، تو آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کام کو اللہ نے منع کیا، جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کام کی بنیاد پر شیطان نے لوگوں کو گمراہ کیا تھا، شیطان نے لوگوں کو گمراہ کیا تھا۔ آپ دیکھیے مسلمانوں میں سے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں ان لوگوں کے متعلق ایسی بڑی بڑی کہانیاں، بلکہ کہانیوں پر مشتمل بڑی بڑی کتابیں دیکھو گے، بڑے بڑے قصے جو ہیں وعظوں اور نصیحتوں میں آپ سنو گے، جو کہیں بھی تاریخ کے اندر سچی کہانیاں نہیں ملتی ہیں، ان کی سیرت میں نہیں ملتی ہے۔ خود آپ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کے متعلق ان کی اپنی کتابیں ہیں، غنیت الطالبین وغیرہ، آپ اس میں جا کر دیکھیے، مگر عوام جب ان کے متعلق لکھی ہے تو نہ جانے کیسی باتیں جو ہے ان کے متعلق پھیلا کر رکھی ہے، بلکہ وہ ایک ایسے نیک صالح ولی اللہ تھے کہ وہ کبھی کسی طرح کی شرک کی دعوت انہوں نے نہیں دی، وہ کبھی کسی طرح کی بدعت کی دعوت انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں دی، اور وہ ان تمام چیزوں سے جو آج ان کے متعلق کی جا رہی ہے، کہی جا رہی ہے، وہ اس سے بری ہے، وہ اس سے دور ہیں، لیکن ان کے متعلق نہ جانے کئی ایسی قصے کہانیاں پھیلائی جا رہی ہے، تو یہی غلو ہے، یہی غلو ہے۔ ہمارا یہ تصور کرنا کہ ہم کسی آدمی کے متعلق کئی اچھی باتیں کہہ کر اونچائی پر لے کے جائیں گے، یہ اونچائی نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو جو مقام عطا کیا ہے اس مقام پر رکھنا یہ سب سے سچائی ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں، ہمیں دین کے اندر کوئی چیز اپنی طرف سے کرنی نہیں ہے، اللہ نے جو دین دی ہے بس اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ صحابی کا کون سا مقام ہے، اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ولی کا کیا مقام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق بتاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرنی کما اطرت النصارى، اے لوگو آپ میرے متعلق لمبی لمبی تعریفیں میرے مقام سے بڑھا کر، جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، بڑھا کر، ایسا مت کرو، ایسا ہرگز مت کرو۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق بتا رہے، تمام لوگوں کے متعلق بتا رہے ہیں، بلکہ قرآن نے تو یہ بھی کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے لوگو تم اپنے دین کے اندر غلو مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذات پر ڈرتے ہیں اور لوگوں کو متنبہ کرتے ہیں، خبر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم گزشتہ قوموں کی طرح شخصیات میں غلو کر کے مقام و مرتبہ کو بڑھانے کے چکر میں نہ جاؤ۔ ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے، جو بتایا ہے، اس کو ہمیں عمل کرنا ہے، اسی کو ماننا ہے، اسی کو تسلیم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی کمی و زیادتی پر ہمیں ذرا برابر بھی غور و فکر نہیں کرنا ہے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں اسی پر ہم لوگ اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جب آگے موقع ملے گا تو بقیہ سوالات وغیرہ کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہمیں عقید توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔